اچھا سر، آخری سوال آپ سے کہ یہ ویسے جو سوال جیسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں نا کچھ ہم نے انصاب کے حوالے سے دیکھی ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے، یا مزید واضح کر دوں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بھائی، امام کل ان مہدی کے علیہ علاوہ السلام، کتنے ہیں؟ تو امام مہدی علیہ السلام کے بھائی جو ہے نا ہمارے کتب میں نہیں ان کے کسی بھائی کا ذکر. ہمارے پاس جو ہے صرف ان کا ایک ہی بیٹا تھا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو 12ویں امام ہے. ایک حدیث ہے کہ علی بن مہزیار غیبت میں مشرف ہوئے تھے. یہ سنہ مجھے نہیں معلوم، سنہ 300 کے 280 ہوگا، 270 ہوگا، اس طرح کے مشرف ہوئے تھے مدینہ منورہ میں حج کے سفر پر. ان کی ملاقات ہوئی تھی امام زمانہ علیہ السلام سے، تو وہاں ان کے چھوٹے بھائی بھی ان کے ساتھ تھے، چھوٹے بھائی بھی ان کے ساتھ تھے. تو یہ ہمارے پاس ہے، صرف ایک ہی حدیث ہے، وہ روایت ہے کہ وہ سر ان اس کے کا ساتھ حوالہ ہوتے. دے سکتے ہیں آپ؟ وہ ابھی میرے وہ بحار الانوار میں ہے، وہ پھر اگر آپ مجھے کوئی ٹیکسٹ کر دینا تو پھر میں اس کا حوالہ نکال کے صفحہ وغیرہ آپ کو دیں گے. کیونکہ اصل میں ہمارے جو انصاب وغیرہ میں جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا تو اس میں نا امام مہدی علیہ السلام کے بھائی کا، بلکہ اب تو ویکیپیڈیا پہ بھی اگر آپ سرچ کریں نا تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک بیٹے کا باقاعدہ پیجز بنے ہوئے ہیں نا، جو کہ زیادہ تر شیعہ علماء کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا سوائے امام مہدی کے. اور سنیوں میں، اچھا سنیوں میں آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں عجیب سی نا، سنیوں میں روایتی طور پر تو یہ کنسیپٹ سمجھا جاتا ہے نا کہ سنی اس بات کے قائل ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا وجود ہی کوئی نہیں تھا نا، یعنی امام مہدی سے مراد میں اصل مہدی لے رہا ہوں. سنیوں میں تو اتنا امامت محسوس من اللہ نہیں ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں نا تو مجھے یہ پتا چلا کہ جو صوفی ٹائپ سنی ہے نا وہ اس چیز کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی امام حسن عسکری علیہ السلام کے 2 یا 3 بیٹے، ایک محمد المہدی بھی تھے لیکن وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے ہیں، تو ہمیں ان کی کوئی تفصیل نہیں پتا. یہ میں آپ کو بتاؤں شاید آپ کے علم میں نہ ہو. یعنی سنیوں نہیں میں بھی میں ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ محمد المہدی بیٹا بھی تھا، اس کے علاوہ 1-2 بیٹے شاید اور بھی تھے، لیکن محمد المہدی جو ہے نا وہ فوت ہو گیا. دیکھیں میرے بھائی، یہ آپ سنیوں میں صوفی ٹائپ میرے لوگوں کا یہاں پر موقف ہے. نہیں، میرے یہاں پہ ایک تقریر ہے اسی چینل پہ، اگر آپ دیکھیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ولادت کے متعلق جماعت مخالفین کے علماء جنہوں نے تصریح کی ہے، ٹھیک ہے نا، تصریح کیا، تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یہ بہت اس کے علماء کے قائل بہت زیادہ ہیں اس بات کے. میں 1-2 آپ کے ابھی دکھا دیتا ہوں، پھر آپ جو ہے نا بعد میں وہ جو میری اسپیچ ہے اس کو دیکھ لیں. اب آپ اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، ان کی وفات کی ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان علماء میں بہت کم ہیں جنہوں نے یہ کہ ان کے امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا امام مہدی علیہ السلام ہے. یہ تو ان کی تصریح کر بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے تصریح کیا. اب ولادت کی تصریح، اب وفات کی جب بات کر رہے ہیں نا، ان کے وفات کا قائل نہایت ہی کم ہے. ان میں سے ایک ذہبی ہے اور اس کے پاس کوئی روایت نہیں ہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت ہوئی ہے پر ان کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں اس کی وفات ہوئی ہوگی. وہ ایک عقلی طور پہ وہ اجتہاد نہیں کرتا ذابی ہے. پیدائش مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. ذہبی کا میں بھی دکھا دوں گا، ابھی دکھاؤں گا آپ کو. ذہبی مانتے ہیں بالکل. کیونکہ میں نے سنا ہے ابن تیمیہ نے تو کہا کہ یہ ٹوٹل جھوٹ ہے. کہا یہ ہوگا میں نے پڑھا ہے کسی جگہ کہ ابن تیمیہ تو جھوٹ. ابن تیمیہ تو اب میں آپ کبھی اس پہ اسپیچ کروں گا آپ کی خدمت میں. ابن تیمیہ شیعوں کے مقابلے میں جب آتا ہے نا، اس کی ایک کتاب ہے شیعوں کے مقابلے میں، اس کا نام ہے منہاج السنہ. ویسے اشاعرہ ماتریدیہ کے خلاف تو اس کے سینکڑوں کتابیں، شیعوں کے خلاف اس نے ایک کتاب لکھی ہے منہاج السنہ. اس میں اکثر وہ متواتر روایات کو بھی جٹلا دیتا ہے. وہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کیسے یہ شخص شیعوں کے ضد میں آ کر صحیح حدیث کو بھی کہتا ہے یہ حدیث موضوع ہے. تو اس کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ کہا ہوگا، مجھے تعجب نہیں ہوگا کہ اگر اس نے کہا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے العقیدہ السفارینیہ، تالیف محمد ابن احمد ابن سالم ابن سلیمان السفارینی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ بہت اہم کتاب ہے اشاعرہ وغیرہ کے پاس. فی ذکر الروح فی اشراط الساعہ وعلاماتها، کہ آخر الزمان میں کیا باتیں ہوگی. منہا الامام الخاطئ الفصیح محمد المہدی والمسیح وانه يقتل الدجال بباب لد خل عن جدال. کہ آخر الزمان کے وقائع میں کہ امام خاتم، آخری امام جو فصیح ہوں گے، آئیں گے، ان کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا، اور مسیح بھی ان کے ساتھ آئے گا، اور وہ دجال کو قتل کریں گے. جس جگہ پہ قتل کریں گے وہ باب لد کہلاتا ہے. میرے ساتھ خل عن جدال، میرے ساتھ جو ہے اس مسئلے پہ جدال نہ کرو. اچھا،
اس کے شرح میں یہ کتاب اللوامع وانوار البہیہ وسواطع الاسرار الاثریہ لشرح الدرة المضیہ فی عقد الفرقة المرضیہ تألیف احمد السفارینی الاثری الحنبلی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ جو ہے الفصیح اللسان من سمیم العرب انه الفصاحہ والبلاغہ، یہ باتیں کر کر کے صفحہ نمبر 71 کے آخر میں کہتے ہیں شیعوں کا عقیدہ ہے وَأَمَّا زَعْمَ الشِّيَعَ أَنَّ اسْمَهُ، کہ اس شخص کا نام، یہ جو امام مہدی ہوگا کہ اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا، وہ یہ ہے کہ ابن الحسن وَأَنَّهُ ابن الحسن العسکری فہذیان. یہ شیعوں کا بکواس ہے کہ امام مہدی کو وہ کیا کہتے ہیں، امام مہدی امام حسن عسکری علیہ السلام کی بات، یہ شیعوں کی بکواس ہے. اچھا، فإن ابن الحسن علیہ السلام هذا قد مات وأخذ عمه جعفر میراث أبيه الحسن علیہ السلام، کیونکہ یہ ان کی وفات ہو گئی ہے اور ان کے چچا جعفر نے ان کی میراث کو لے لیا تھا. قلت، اب کہتے ہیں میں اس متعلق یہ شرح یہ کرتا ہوں، ہوا ابو القاسم، پھر ان کا اسم گرامی ہے ابن الحسن العسکری ابن علی الہادی ابن محمد الجواد ابن علی الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہم. وابن الحسکری هذا ثانی عشر الائمة الاثنی عشر على اعتقاد الامامیہ. یہ جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، پھر ان کا جو پورا شجرہ ہے رسول حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام تک گنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اثنا عشریہ کے نزدیک یہ 12ویں امام ہے. ويعرف بالحجة وهو الذي تزعم الشيعة انه المنتظر والقائم والمهدي وهو صاحب السرداب عندهم. اور شیعوں کے نزدیک یہی قائم ہیں، یہی مہدی ہیں، اور وہ سرداب والے امام یہی ہیں شیعوں کے نزدیک. اچھا، یہ بھی تائید کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد ہے. اب لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی ہے. وفات کے پاس ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے کہ ان کی کوئی، صرف ادعا ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ جعفر ذہبی کا بھی میں بات دکھا دیتا ہوں، ذہبی کا جملہ بھی میں دکھا دیتا ہوں. یہ بھی کس کا بتایا آپ نے؟ یہ سفارینی صاحب کا تھا، سفارینی صاحب کا تھا. میں ذہبی کا بھی دکھا دیتا ہوں، ذہبی صاحب کا، ذہبی کا. اچھا، مطلب یہ جن کا آپ نے دکھایا یہ مانتے ہیں پیدا ہوتی ہے ہمارے جو بات سنی ہے نا صوفی ٹائپ. ہاں، یہ متکلم ہے، یہ صوفی نہیں ہے، یہ متکلم ہے، یہ حنبلی ہے بھائی. یہ کہاں، یہ حنابلہ اور صوفیوں کا کہاں بنتا ہے. اچھا، میں ابھی آپ کو اچھا، میں نے سنا صوفی یہ مانتے ہیں. صوفی تو بہت مانتے ہیں، صوفی تو بہت مانتے ہیں. میں ایک منٹ میں اس کا دکھا دوں. اچھا، لیکن صوفی بھی کہتے ہیں مہدی علیہ السلام بعد والے اور ہیں، یہ اور ہیں. میں ابھی دکھا دیتا ہوں، ذہبی کا دکھا دیتا ہوں. وہ بھی آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، چھوٹے بیٹے، ان کے ساتھ امام مہدی جو تھے وہ حج کر رہے تھے. یہ پہلے نہیں سنی کبھی. جی جی، پہلے آپ کو بتایا تھا، آپ خود بھول گئے. اس کا سر حوالہ ذرا کینڈی دے دیجیے گا ڈھونڈ کے نا. ہاں، دے دوں گا. اچھا، ذہبی صاحب کا ملاحظہ فرمائیے. یہ ذہبی صاحب کی کتاب ہے العبر فی خبر من غبر، جزء اول، چھاپ دار الکتب العلمیہ. اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے بھائی صفحہ نمبر 381 میں. 79 ہے سنہ 65 و 200، سنہ 265 کے واقعات. سنہ 265 کے واقعات میں کہتے ہیں کہ فیہا، یہ امام علیہ السلام کا اسم گرامی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن الحسن العسکری، وفات ہو گئی ہے اس میں ابن الحسن العسکری علیہ السلام کے، ابن علی الہادی ابن محمد الجواد ابن علی ابن الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق العلوی الحسینی ابو القاسم. ان کی وفات ہو گئی. اب ان کے پاس اس کا کوئی حدیث نہیں ہے کہ ان کی وفات اس سال ہو گئی ہے. یہ صرف اپنے اندازے سے کہہ رہے ہیں. کیوں اس سال کو انہوں نے کہا؟ الذي تلقبه الرافضہ، رافضہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الخلف الحجہ، وتلقبه بالمہدی وبالمنتظر، اور رافض اس کو مہدی اور منتظر کہتے ہیں. وتلقبه بصاحب الزمان، اور اس کو رافضہ صاحب الزمان کہتے ہیں. وہ خاتم الاثنی عشر، اور یہ 12ویں اماموں کا آخری امام ہے. وضلال الرافضہ ما علیہ مزید، رافضہ جو ہیں بہت ہی گمراہ ہیں. فإنهم يزعمون أنه داخل السرداب الذي بسامراء فاختفى وإلى الآن وكان عمره لما عدم 9 سنين أو دونها. تو روافض کہتے ہیں کہ یہ سرداب میں چلے گئے ہیں اور سرداب میں ابھی تک سرداب میں ہیں. اور روافض کتنے گمراہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں ابھی تک کتنے 100 سال گزر گئے ہیں وہ سرداب میں ہیں، اور وہ جب سرداب میں گئے تھے تو ان کی عمر 9 سال ہے. یہ کیوں سنہ 265 کی بتا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی ولادت ہے 255 کی. تو یہ انہوں نے کہا کہ روافض کہتے ہیں وہ سنہ 9 ہجری کو وہ سرداب میں چلے گئے، وہ غائب ہو گئے.
تو اسی سال کو وہ بنا لیتے ہیں ان کے سال وفات. یہ ان کا اجتہاد ہے. وہ ولادت کو مانتے ہیں، ولادت کو مانتے ہیں، لیکن ان کو متوفا قرار دیتے ہیں. وہ وفات کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں رافضہ کہتے ہیں اس سال ان کی غیبت ہو گئی ہے اور وہ سرداب میں چلے گئے. نہیں، ان کی وفات ہو گئی ہے، غیبت نہیں ہوئی ہے. اور روافظ بڑے گمراہ لوگ ہیں، کہتے ہیں یہ بھی سرداب میں. الان کہ اس نے کوئی شیعہ کتاب نہیں پڑھی ہے اس شخص نے. شیعہ نہیں کہتے وہ 9 سال کی عمر میں غائب ہو گئے، شیعہ نہیں کہتے کہ وہ سرداب میں غائب ہو گئے. یہ جو ہے ذہبی اور ذہبی جیسے ابن تیمیہ کے کتب میں یہ جھوٹ بڑا مشہور ہے. اس زمانے میں پتہ نہیں ان لوگوں کے ہاں یہ جھوٹ کہاں سے مشہور ہوا تھا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام جو ہیں وہ سرداب میں چلے گئے اور ہم سرداب کے باہر ان کا انتظار کریں گے، وہ سرداب ہی سے ظہور کریں گے. تو یہ 9-10 سال کی عمر میں چلے گئے اور واپس نہیں آئے. اچھا، ایک اور بھی کتاب ہے، اس میں بھی وہ ایک بات امام علیہ السلام کی ولادت کی وہ اور ان کی نسب کی وہ تائید کرتے ہیں. ملاحظہ تاریخ الاسلام ذہبی کی ہے، تاریخ الاسلام دار الکتب علمیہ، یہاں پہ طبقہ نمبر 26 میں. ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 113 میں. صفحہ نمبر 13. الحسن، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زندگی نامہ ہے. الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر الصادق ابو محمد الہاشمی احد الائمۃ الشیعہ الذی تدعی الشیعہ عصمتهم. یہ ان اماموں میں سے ہے کہ شیعہ کہتے ہیں یہ معصوم ہے. ویقال له الحسن العسکری، ان کو حسن عسکری کہتے ہیں. هو والد منتظر الرافضہ، یہ روافظ کے جو امام منتظر ہیں ان کے والد ہیں. واما ابنہ، ان کے بیٹے جو ہیں الامام الحجہ ابن الحسن الذي يدعوه الرافضہ القائم الخلف الحجہ فولد سنہ 58. ان کے بیٹے، ان کا یہ نام گرامی ہے ابن الحسن، جن کو رافضہ قائم کہتے ہیں. ان کی ولادت ہوئی ہے سنہ 258 میں. وقیل 56، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں 256 میں ولادت ہوئی ہے. عاش بعد ابیہ سنتین ثم عدم، اپنے والد کے ساتھ 2 سال زندہ تھے، پھر وہ غائب ہو گئے. یہ خود کہتے ہیں عدم، پھر وہ غائب ہو گئے. ولم يعلم کیف مات، اور کسی کو نہیں معلوم کہ ان کی وفات کیسے ہوئی ہے، اور کسی کو نہیں معلوم ان کی وفات. تو تم کیوں کہتے ہو ان کی وفات ہوئی ہے؟ ذہبی، جب تم خود کہتے ہو کہ وہ غائب ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی وفات کیسے ہوئی، تو کیوں کہتے ہیں اس کی وفات ہو گئی ہے؟ تو یہ وفات کی بات جو ہے نا ذہبی، وہ اجتہاد کے طور پہ کہہ رہا ہے شیعوں کی ضد میں آ کر. اور کس طرح یہ جب وہ معدوم ہو گئے، غائب ہو گئے، تو اسی وقت ان کی وفات ہوئی ہوگی. اس طرح سے وہ ادعا کرتا. یہاں پہ واضح طور پر وہ تصریح کر رہا ہے کہ ان کی ولادت ہوئی ہے. میں ایک اور آواز بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کتاب. ایک منٹ، میں مرقات لے کے آؤں جو پرنٹڈ ہے میرے پاس. وہ اس کا جلد نمبر 9 جو ہے نا، جلد نمبر 9 اس کا مجھے نہیں ملا، تو میں آپ کو مرقات دکھا دیتا ہوں PDF والے پہ. مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح، ملا علی قاری صاحب کی کتاب ہے، جلد نمبر 11. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 134 حدیث نمبر 5983. جابر ابن سمرہ روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، لا یزال، ہمیشہ، الاسلام عزیزا الی 12 خلیفہ کلہم من قریش، کہ اسلام ہمیشہ باعزت رہے گا 12 اماموں تک، سب وہ قریش کے ہیں. اس کے ذیل میں وہ کہتے ہیں وقد حمل الشیعہ، شیعہ کہتے ہیں کہ 12 کون ہیں؟ 12 امام اہل بیت میں سے ہیں، متوالیہ، ایک کے بعد. عام من ان تکون، خلافتا حقیقیا و استحقاقا، چاہے وہ واقعا ان کو حکومت ملے یا نہ ملے. اچھا، فاولہم علی فالحسن فالحسین فزین العابدین فمحمد الباقر فجعفر الصادق فموسى الكاظم فعلی الرضا فمحمد التقی فعلی التقی فحسن العسکری فالامام المہدی علیہ الصلاۃ والسلام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کے ہاں ہے. علی ما ذکرہ زبدۃ الاولیاء خواجہ محمد پارسا فی کتاب فصل الخطاب مفصلہ. ہمارے کہتے ہیں ہمارے شیخ صاحب نے، خواجہ محمد پارسا نے اپنے کتاب فصل الخطاب میں مبسوط ذکر کیا اس کا. نور الدین جامی نے شواہد النبوہ میں اس کو ذکر کیا. وفیہ رد علی الروافض حیث یظنون باہل السنہ انہم یبغضون اہل البیت. ان کے اس بات میں رد ہے کیونکہ ہمارے مشائخ سب 12 اماموں کو مانتے ہیں، تو اس پہ روافض پر رد ہے کہ روافض کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہے؟ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور 12 اماموں سے جماعت مخالفین بغض رکھتے ہیں. تو یہ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ کتاب ہے
کتاب ہے شواہد النبوہ. شواہد النبوہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ فارسی کی کتاب ہے جامی صاحب کی, ملا احمد جامی کی. یہ شواہد النبوہ ہے, یہ عبد مخطوط ہے. الرحمن جامی والی, عبد الرحمن جامی, جی ہاں, عبد الرحمن جامی. یہاں پر معاف کیجیے گا, پورے طور پر محمد ابن الحسن امام علیہ السلام کا اسم گرامی ہے, ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن رضا رضی اللہ تعالی عنہم. وہی امام 12 است, وہ 12ویں امام ہے. وہ کنیت وہی ابو القاسم است, اور ان کا کنیا ابو القاسم ہے. ملاحظہ فرمائیے. ولقبه الامامیہ, امامیہ نے ان کو یہ لقب دیا, الحجہ القائم المہدی المنتظر وصاحب الزمان. وهو عندهم خاتم الاثنی عشر, اثنی عشریہ کے نزدیک وہ 12ویں امام ہے, آخری 12 میں سے آخری. وانهم يزعمون انه دخل السرداب الذي بسر من رآه, اور شیعہ کہتے ہیں کہ وہ سر من رآ میں غائب ہو گئے. تو یہاں پہ پورا پھر ان کے ولادت کے واقعات بھی نقل کرتے ہیں کہ ان کی ولادت کیسی ہوئی ہے. پورا ولادت میں ان کے پھوپھی کا واقعہ, ان کی والدہ کا واقعہ, کہ ان کی ولادت کیسے, پورا وہ عبد الرحمن جامی یہاں پہ نقل کرتے ہیں. اوکے, تو یہ ملا علی قاری نے اس سے اتفاق کیا ہے کہ جو اس کتاب میں ہے, اور انہوں نے خود بھی اعتراف کیا, ملا علی قاری نے کتاب مرقات المفاتیح میں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے حوالے ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. اچھا, اور مزید بولیں بھائی صاحب, کوئی اور حکم ہے علی الحسن بھائی؟ بس آخری بات یہی ہے کہ امام محمد المہدی علیہ السلام جو ہیں, ان کی اولاد ہونے کے متعلق بھی کوئی آپ کے شیعہ کے اختلاف ہے, یا یہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ ان کی اولاد موجود ہے باقاعدہ؟ نہیں, ابھی ان کے ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں کہ ان کے فیلال کوئی اولاد ہے. کوئی روایت, کوئی حدیث نہیں ہے کوئی اولاد ہے. اوکے, نہیں, یہ محمد الیمانی والا کوئی سلسلہ نہیں آپ کے یہاں؟ نہیں, وہ بکواس ہے, وہ فراڈ ہے. وہ جیسے امامت کا ادعا کرتا نا 2 نمبر کا فراڈی, وہ پتہ نہیں اب زندہ ہے بھی, اب قتل, وہ بہت سالوں سے وہ مفرور ہے, اور شاید بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ مر گیا ہے. نہیں, آپ کے یہاں کوئی اس قسم کا بھی سنا کنسیپٹ ہے نا کہ مہدی سے پہلے بھی کوئی مہدی آنی ہے, ایسا ہے کچھ بھی نہیں آپ کے یہاں؟ نہیں, وہ وہی کہتا ہے, وہ کہتا ہے وہی, یعنی کہتا تھا. اب تو 15-20 سال سے کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں. وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ قتل ہو گیا نا. تو وہ اس کے پاس وہ یہی ہے کہ مہدی سے پہلے اس نے جتنے مہدی علیہ السلام کے روایات ہیں اس نے اپنے آپ پہ لگا دیا ہے کہ میں مہدی ہوں, اور وہ جو مہدی امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں وہ ایک اور مہدی ہے. وہ سب بکواس ہے, وہ سب جھوٹ ہے. اوکے, دیکھیں مہدی جو ہے نا, مہدی جو ہے یہ سب ائمہ علیہ السلام مہدی ہیں. ہمارے احادیث میں سب ائمہ علیہ السلام سب کے سب مہدی ہیں, صفت کے طور پر. پیغمبر بھی ہدایت شدہ مہدی, یعنی ہدایت شدہ پیغمبر بھی مہدی ہے, علی علیہ السلام بھی مہدی ہیں, امام حسن علیہ السلام بھی مہدی. لیکن لقب کے طور پر صرف ایک مہدی ہے. دیکھیں لقب اور صفت میں فرق ہوتا ہے. میں کہتا ہوں آپ عالم ہیں, دیکھیں آپ عالم ہیں, یہ آپ کی صفت ہے کہ آپ عالم ہیں, لیکن میں عالم آپ کا لقب نہیں ہے. اگر آپ کی لقب بن جائے نا, آپ صادق ہیں, آپ سچے آدمی ہیں, یہ آپ کا لقب نہیں, یہ آپ کا صفت ہے, آپ صادق آدمی, آپ نے جھوٹے نہیں کر سچے ہیں. لیکن صادق جب ہم کہتے ہیں امام صادق, وہ ایک ہی فرد ہے. جب کاظم کہتے ہیں ایک ہی فرد ہے کاظم. اسی طرح جب مثلا ہم کہتے ہیں کہ شیعہ جب کہتے ہیں نا المہدی, تو وہ ایک ہی ہے, امام مہدی علیہ السلام. تو یہ شخص بڑا فراڈی آدمی تھا. عراق میں صدام کے زمانے میں حوزے میں بڑے انحراف, حوزے والے تو ویسے بھی عقیدہ وغیرہ تو پڑھتے نہیں ہیں. تو اس زمانے میں ایک شخص آیا تھا حوزے میں, محمد صادق الصدر اس کا نام تھا. یہ محمد صادق الصدر, اس کے شاگرد جو ہیں, شاگردوں نے دنیا میں بڑے فتنے پھیلا دیے. ایک وہی سرخی ہے, کبھی وہ شیعہ بنتا ہے, کبھی مرجع بنتا ہے, کبھی وہابی بنتا ہے. آیت اللہ العظمیٰ محمود سرخی الحسنی, اوے بھائی وہ ایسے عظما کچھ بھی نہیں ہو, وہ فراڈی ہے. وہ بھی اسی گروپ میں سے تھا. یہ سب ایک ہی گروپ میں سے تھے. یہ سرخی اور یہ کیا نام ہے اس کا, یہ جس کو آپ یمانی بولتے ہو, اس کا اصل نام ہے احمد ابن اسماعیل الگویتے. احمد ابن اسماعیل الگویتے اس کا نام ہے. اس نے اپنا نام چینج کیا, ٹھیک ہے نا, گویتے نا. یہ سب ایک ہی گروپ میں تھے, اور ان کے ساتھ 2-3-4 آدمی بھی اسی طرح تھے. ہر ایک یہ بھی پہلے بھی, یہ سرخی بھی کچھ عرصے تک امامت کا اور مہدویت کا اور امام مہدی کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنے کا ادعا کرتا تھا. پھر اس کی اس طرح سے نہیں بنی. آج کل جو ہے وہ امارات میرے خیال میں چلا گیا, وہاں پہ وہابی بن گیا. تو یہ لوگ یہ سب محمد صادق صدر کے شاگرد ہیں.
محمد صادق صدر کے شاگرد ہیں اور حوزے کے تحفے ہیں شیعوں کے لیے. جی محمود سرخی صاحب جو ہے نا ان کا تو میں نے پیج دیکھا ہے نا, وہ تو ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ تو امامت کا بھی میرا خیال ہے وہ نہیں, پہلے وہ بڑے دیکھیں پہلے وہ بڑے برات کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, میں نے کلپس دیکھے تھے, پہلے تو بڑے یہ مخالفین کو گالی دے دو, لعنت کرو وغیرہ وغیرہ. اب جو ہے میرے خیال میں وہ بدل گئے, اب کچھ اور حساب ہے ان کا, وہ ان کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے نا. اب کبھی تو وہاں بھی امامت بھی نہیں مانتے اور وہ بڑے سخت طریقے سے اہل تشیع کے جو روایتی عقائد ہیں ان کے خلاف. وہی ہے نا کہ وہ پہلے وہ کہتے اس نے سیستانی کو بھی چیلنج کر دیا تھا نا پہلے 2003 میں, تو ان کے ساتھ آپ کیوں نہیں مناظرہ وغیرہ کہتا کرتے تھا میں سیستانی سے عالم ہوں, سیستانی میرے ساتھ مناظرہ کر لے. 2002 تو آپ ان سے کریں نا. میں ایسے کیا ہے بھائی, وہ کام ہے ایسے مناظرہ کرے, وہ نہیں, وہ ان باتوں کا اہل نہیں ہے, گفتگو کا اہل نہیں, وہ پاگل آدمی ہے. یہ حوزے میں دیکھیں اس طرح کی باتیں کہ اس کو کیونکہ حوزے میں تھا وہ, اور وہ محمد صادق صدر کا شاگرد تھا. محمد صادق صدر اپنے شاگردوں کو ہمیشہ بتاتا تھا کہ یہ حوزے والے جاہل ہیں اور صرف میں سب سے عالم ہوں, اور یہ حوزے والے جو ہیں یہ دین کے دشمن ہیں. تو اس کے شاگرد اکثر یہ حوزے کے خود دشمن ہیں, علماء کے بھی دشمن ہیں, اور باقی علماء کو یہ جاہل سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں. اور ان میں بڑا یہ ان کے شاگردوں میں محمد صادق صدر کے شاگردوں میں بہت ہی زیادہ انحراف بہت شدید پیدا ہوا ان کے وفات کے بعد. بہرحال تھینک یو سر, اللہ آپ کو عزت دے. جزاک اللہ سر, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو میرے بھائی.